ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محمد عربی سے برداشت نہیں ہو سکا. نبی نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرے ہاتھ میں درد کیوں ہے؟ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ تیری میں نے بے ادبی کی، حضور کو معلوم ہو گیا یہ وہ ہاتھ ہے جو میری ہی بے ادبی اٹھا تھا. نبی نے ہاتھ لیا اور ہاتھ لے کر اس جوڑ سے ملایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب دیکھ رہے اللہ میاں، میں نے اپنے جس پنسری سے دوائی لی تیری کارخانے قدرت پر، مولا اب تیری مرضی. اللہ فرمائے محمد دوائی لے لگانا، تیرا کام صحیح کر دینا میرا. ہاتھ بھی ٹھیک، کہو درد بھی ختم. اب کہتا ہے یا رسول اللہ ایسا نہیں جاتا، مہربانی فرماؤ کلمہ بھی سکھا. حضور فرمائے کہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اس نور سے مراد یہ نور نبوت، نور ہدایت. تم یہ گمان کرتی ہو کہ علماء نبی کو نور نہیں مانتے، ہم نبی کو نور نہیں مانتے، پر کہ نبی کا اٹھنا بھی نور، نبی کا بیٹھنا بھی نور، نبی کا کھانا بھی نور، نبی کا لیٹنا بھی نور، نبی کا آنا بھی نور، نبی کا جانا بھی نور، نبی کے جوتے کی تسمے بھی نور. نور اللہ نور، نبی کی جوتے کی مٹی گرد و غبار نور. نور گرے، نور ساوے، منبع نور، معدن نور، مرکز نور. اللہ دی قسم محمد کی جوتے کی مٹی کی گرد و غبار کی مٹی کے نور دے صدقہ عالم دنیا روشن. مگر نہ سورج کا نور، نہ چاند کا نور، نہ ستاروں کا نور، نہ عرش کا نور، نہ لوح کا نور، نہ قلم کا نور. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. یہ نور نبوت، نور ہدایت. کہو ہدایت ہے کہ نہیں؟ بولو. مصطفیٰ کون ہے؟ سیدہ طاہرہ آمنہ کے بیٹے ہے نا؟ بولو. نبی کو اپنی ماں کا بیٹا مانتے ہو یا نا؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ماں کے شکم کے اندر تھے، سیدہ طاہرہ فرماتی ہے لوگوں جس رات نبی میرے شکم میں اندر آئے، صبح کو معمول کے مطابق میں ریوڑ میں پہنچی بکریوں کو باہر نکالنے کے لیے. ریوڑ کی جب اندر پہنچی بکریوں کو ہانپا، بکریاں سر نیچے ڈال کر دوڑ کر میرے پیچھے آ جاتی. کوشش کرتی ہوں کہ بکری میرے آگے چلے معمول کے مطابق، میں پیچھے. بکری کہتی ہے آج آمنہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم آمنہ طاہرہ کی عزت کرو. اس محمد کی اماں کی وجود میں میرے محبوب آ چکے ہیں. آج بکریاں حیا کر کے پیچھے سر ڈال کر کھڑی ہے، آگے نہیں چلتی. آج سے آمنہ تم آگے چلو گی، ہم تیرے پیچھے چلا کریں گے. کہو ہمارے نبی شانہ والے ہیں، کہو ہمارے نبی. اب جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نبی سید الانسان نہیں، سیدہ طاہرہ آمنہ فرماتی ہے لوگوں جب میں جنگلوں میں گئی، پہاڑوں خلاؤں میدانوں میں پہنچ، خلا پہاڑ درخت سبوں میں سی آواز آ رہی، بشرا لگیا آمنہ فإنك قد حملت بالسيد الأولين والآخرين وإذا ولدت فسميه
تیرے شکم مبارک میں بچہ ہے، یہ ایسا بچہ ہے جس کے پیدا ہونے کے بعد یہ وہ بچہ ہے جو اگلے اور پچھلوں کا سردار ہوگا۔ آدم سردار، نوح سردار، یحییٰ سردار، ادریس، شیس، نوح، سلیمان، داؤد سردار، وہ قوموں کے سردار، علاقوں کے سردار، جماعتوں کے سردار، صوبوں کے سردار، ملکوں کے سردار۔ آمنہ تیرا بچہ ان سرداروں کا بھی سردار، خدا کی پوری خدائی کا سردار۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ او دنیا کے سرداروں، تم یہ کہتی ہو کہ دیوبندی نبی کو آپ جیسا سمجھتی ہے، عقل ماری تمہاری، تمہیں شرم ہونا چاہیے جس نبی کی چہرہ انسانیت کو دیکھ کر خدا قسمیں کھا رہا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سبحان اللہ۔ جس شہر میں محمد چل رہا ہے، جن گلیوں میں نبی اپنے نالے مبارک سے چل رہا ہے، ان گلیوں کی رب قسمیں اٹھاتی۔ ہاں کھاتے ہیں یا نہیں؟ بولو۔ جس گھر میں، جس شہر میں اللہ اپنے محبوب کے لیے جنگ حلال کر رہا ہے، جیل کہو ان گلیوں کی، اس شہر کی قسم کھا رہا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد بهذا البلد ووالد وما ولد۔ محمد کریم اگر مسکرائے، یار کے دندان مبارک نکلے تو اللہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ تجھے بھی شرم ہونی چاہیے جس نبی کے ہر عضو کی قسم خدا چاہے، اس نبی کو کون بدقسمت انسان ہے جو یہ کہے ہمارے جیسا۔ جس گلی سے نبی گزر گیا، کہو اس گلی میں خوشبو، کہہ دو اس گلی سے، اور تمہارے منہ میں بدبو، تمہارے وجود میں بدبو، تمہارے کپڑوں میں بدبو، تمہارے بیٹھنے میں بدبو، تمہارے ہاتھ میں بدبو، کہو محمد کے پسینہ میں خوشبو۔ سوئے پڑے ہیں، اما سلیم نے روئی اٹھائی، قریب آئی، یہاں رکھی، نچوڑ دیا۔ فاستيقظ النبی، ما تفعلی ام سلیم، کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ کچھ پسینہ جمع کر کے حضور کا رکھ رہی ہوں۔ کیوں؟ عورتیں آتی ہیں کسی وقت، وہ قسم کے عطر لگا کر ہمارے گھر میں کسی وقت ہوتا ہے، کسی وقت نہیں، مناسب سمجھا ہے یار کا پسینہ جمع کر رکھوں۔ وہ بازاری عطر لگائیں گے، ایک دن چلے گا ہم محمد کے پسینے کا عطر لگائیں گے، یہ عرصہ دراز چل جائے۔ بے شک بے شک۔ ایک عورت بوڑھیا بیٹی کو لائی، یا رسول اللہ ہمارے ہاں کنبہ میں یہ رواج ہے کہ ہم جب نکاح کرتی ہیں تو اس وقت خوشبو تقسیم کرتی ہیں۔ مہربانی فرمائے، تقسیم کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کرتی ہیں۔ میں کمزور ضعیف ہوں، میرے پاس خوشبو مہنگی ہے، میرے پاس کچھ نہیں، مہربانی فرمائیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضور نے ادھر دیکھ، حضور نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، بیٹی کے سر پر مار دی، فرمایا جاؤ بیٹی کو لے جاؤ، مائی تمہیں خوشبو خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بے شک۔ اس میں صرف خوشبو نہیں ہوگی، اس کی نسل در نسل میں اگر خوشبو ہو تو ماننا کہ اللہ کا پیارا حبیب ہے۔ یہ ہے کون؟ ماننا پڑے گا کہ آمنہ کا لال ہے، یہ ماننا پڑے گا عبداللہ کا بیٹا ہے۔ سناؤ، ہاتھ رکھا، چشمے پانی کے جاری، یہ معجزہ حق، مگر پھر بھی ماننا پڑے گا کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے۔
عبد المطلب کا پوتا ہے، وہب کا نواسا ہے۔ جو یہ کہیں آپ کو جو عرش پہ تھا خدا وہ اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، وہ خیانت کرتا ہے۔ جس نے یہ کہا کہ اوپر والا نیچے ہے، میم کی اس لپیٹ میں چھپ کر بیٹھ گئے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا ختم جب وہ نیچے ہے اور یہاں محمد بن کر بیٹھ گئے۔ وہ نیچے ہے تو محمد بن کر بیٹھ گئے۔ اب یہاں تو 4 بیٹیاں 4 بیٹے 11 نکاح کر دیے۔ مولوی جی ناراض کی معاف، اوپر وہ کون ہے جو کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد؟ اوپر سے جو خدا تھا وہ تو آ گیا مدینہ میں محمد کی اس میم کی لپیٹ میں۔ وہ اوپر سے تمہارا باپ ہے جو کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد۔ وہ کون ذات ہے؟ وہ اوپر سے ادھر ہے تو 11 نکاح کر دیے، 4 بیٹے 4 بیٹیاں۔ ہم ایسے خدا کو خدا نہیں مانتے جو بہروپیہ خدا ہے، اپنی مخلوق سے دھوکہ کرتا ہے۔ ادھر کہتا ہے لم یلد ولم یولد، ادھر آ کر میم کے اولے میں چھپ کر 11 نکاح کر کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں لگا لیتا ہے۔ اور جب یہاں سے اٹھا وہاں پہنچا تو میم اڑ گئی، بن بیٹھے احد۔ اگر وہاں بن بیٹھے یہ محمد احد تو میرا سوال ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قربانی نماز تو دنیا میں حوض کوثر پر تمہارا باپ بیٹھے گا، حوض کوثر پر خدا نے نہیں بیٹھنا۔ تمہیں شرم ہونی چاہیے۔ سادے لو مسلمان نوجوانوں کے دماغ خراب مت کرو۔ نوجوانوں سنو، وہ نبی نہیں بن سکتا جو بہروپی ہو، وہ خدا نہیں جو بہروپیہ ہو۔ خدا اپنی اصل شکل میں خدا ہے، مصطفیٰ اپنی اصل شکل میں مصطفیٰ ہے۔ کہہ دو خدا ہر کسی کو دیکھتا ہے مگر خود نہیں دکھتا، اور خدا کھلاتا ہے پر نظرتا نہیں، خدا گرفت کرتا ہے پر نظرتا نہیں، حفاظت کرتا ہے پر نظرتا نہیں، جس کا کوئی نہ ہو اس کی مدد کرتا ہے مگر نظرتا نہیں۔ ہاں، باپ کے کاندھوں سے جو نکل کر 11 باؤں کے ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، اس کو انہیں ان سے نکال کر رحمت کی سیج پر بٹھاتا ہے پر نظرتا نہیں، تسلیہ دیتا ہے پر نظرتا نہیں، شہیداز کا وعدہ کرتا ہے پر نظرتا نہیں، کہاں بکنے والے مزدوروں سے نکالتا ہے پر نظرتا نہیں، مکار اور چتر عورت کے پردے سے نکالتا ہے پر نظرتا نہیں، 7 کوارٹروں کے دروازے کھول کر یوسف کو باہر لاتا ہے پر نظرتا نہیں، داغدار کرنے والی عورت کو جھوٹا کر کے بچیوں سے گواہی دلا کر اس کے دامن کو صاف کرتا ہے پر نظرتا نہیں، جیل میں بھیج کر خواب کے تعبیری بتاتا ہے پر نظرتا نہیں، یوسف کو اللہ کی قسم جیل کی کوٹھی سے نکال کر شہید تاج پر بادشاہ بناتا ہے پر نظرتا نہیں۔ دل میں تو آتا ہے نظر میں نہیں آتا، بس جان گئے کہ تیری پہچان یہی ہے۔ کہو اسی کو خدا کہتے ہیں، کہو اسی کو خدا کہتے ہیں۔ مصطفیٰ جہاں ہے کہو نظرتا ہے، کہو نظرتا ہے، جہاں ہے نظرتا ہے۔ سنو اللہ کی قسم، ہاں سن لو، یہ قرآن لوح محفوظ سے چل کر فرش پر آئے یا نہیں؟ بول، یہ کس کے دروازے پر آیا؟ ہاں، حسین کے نانے کے در پر آیا یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل، جی مولا، اسے لوح محفوظ سے لے کر فرش پر جاؤ۔ اللہ میاں کہا میرے محبوب کی ہاں، اللہ میاں تیرا محبوب اگر تیرے کعبہ کے 4 دیواری کے سامنے نہ بیٹھا ہو، تیرے حرم پاک کی سرحد حدود میں نہ ہو، تو پھر ہم وہاں کھڑے رہے، تیرا محبوب آئے تو اسے دے۔ اللہ فرمائے نہیں، خبردار۔ جی مولا۔ اللہ فرمائے جہاں میرے محبوب ہوں تم بھی وہیں چل کر جاؤ، میری کتاب بھی وہاں چل کر جائے۔ اگر مکہ میں ہوں تو وہاں جاؤ، غار میں ہوں تو قرآن وہاں چل جائے، اگر بدر میں ہوں تو قرآن وہیں جائے، حنین میں قرآن وہیں جائے، صلح حدیبیہ میں قرآن وہیں جائے، اگر احد میں قرآن وہیں جائے، اگر مدینہ میں قرآن وہیں جائے۔ قرآن اور تم چل کر میرے محبوب کے دروازے پر جا سکتے ہو، جنت کی براق بمائے فرشتوں سے چل کر میرے محبوب کے ہاتھ جا سکتی ہے، اور 1,02,24,000 پیغمبر چل کر بیت المقدس کی سرزمین میں میرے محمد کا استقبالیہ کے لیے انتظار کر سکتے ہیں، اور میرا سورج محمد کی اشارے پر جا سکتا ہے، چاند چل کر میرے محمد کے ہاں پہنچ سکتا ہے، درخت میرے محمد کے سلام پر پہنچ سکتی ہے، پہاڑ میرے محمد کے بلاوے پر پہنچ سکتی ہے، میری پوری خدائی میرے محبوب کے در پر جا سکتی ہے۔ ایک میرا محبوب ہے جو دنیا کے کسی دروازے پر نہیں جا سکتا۔ تکبیر،
اب ناراض کی معاف ایک بات عرض کرتا ہوں، اس قرآن کے یہ عظمت والی کتاب ہے، اس کے برابر کا کوئی آدمی، مولوی، پیر، زاہد، متقی، فقیر، سید، کوئی تلاش کرو جو اس کے برابر ہو شان ہے، بولو ہاں؟ نوجوانوں، بزرگوں، کوئی، اللہ کے لیے عرض کرتا ہوں، اس کلام کے برابر جس کی شان ہو وہ تلاش کرو دنیا میں، کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ جب اس کی برابری کی شان کا کوئی نہیں، اتنی بڑی شان ہے اس کتاب کی، یہ اتنی شان والی کتاب تو چل کر محبوب کے دروازے پر آئی، اور تم نالائق کہتے ہو کہ اٹھو نبی ہمارے ہاں آئے۔ تمہیں شرم ہی نہیں آتی، تمہیں شرم ہی نہیں آتی۔ اب ایک بات عرض کرتا ہوں، ناراض کی معاف کرنا، درد دل سے عرض کرتا ہوں، حاجی بیٹی، حاجی بیٹی ہے، اللہ کے لیے ہاتھ کھڑا کرو، جن کو اللہ نے حج نصیب کیا، حاجی جزاک اللہ، بہت سے حاجی بیٹھے الحمدللہ الحمدللہ۔ مدینہ گئے تھے اور مدینہ منورہ گئے تھے، جی تو کہو۔ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم سے کچھ مانگتا ہے، پاکستان کی سرزمین کے لوگ، بھئی یہاں اگر کوئی ہوتی وہ رنڈیا یا وہ قوال وہ کر دیا، تو آپ سب کچھ دیتے، جان بھی دیتے، مال بھی دیتے، کیونکہ مال ہے ان کے لیے۔ ہم نے آپ سے کیا مانگنا ہے؟ کچھ نہیں مانگتے، وہاں خرچ کریں، ہاتھ تو کھڑا کریں، بات تو مجھے بتائیں جو میں پوچھوں۔ گئے تھے مدینہ، وہ کون مدینہ جہاں لکھا ہوا ہے ما بینا بیتی ما بینا بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ چودہویں صدی کے نوجوانوں، مسلمانوں، جہاں میرے محمد عربی موجود ہے، جس شہر مدینہ کی سرزمین میں اللہ کی قسم حاجیوں کی سر پر قرآن جیسی عظمت والی کتاب سر پر رکھ کر پوچھے، وہاں اس شہر میں کتے رہتی ہیں، کتے رہتے ہیں، کتے رہتے ہیں۔ مدینہ کے شہر کا کتا آواز نہیں نکال سکتا، بھونک نہیں سکتا، کیوں؟ محمد عربی موجود ہے، ادب کا مقام۔ جہاں نبی موجود ہو وہاں کے کتے نہ بھونکیں، تیرے ہاں نبی بھی موجود ہو، سرنگی پر گایا جائے بھی بجائے جائے۔ کتے سے پوچھو کیوں نہیں بھونکتا؟ پاکستانی مسلمان کے دروازے کا کتا چپ نہیں کرتا، اور مدینے کے شہر کا کتا بھونک سکتا نہیں، آواز نکال سکتا نہیں۔ حاجی لتاڑ رہی ہے پر کتا بھونکتا نہیں۔ ادب کا مقام ہے، کہو ادب کا مقام ہے۔